اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ کریم، اما بعد۔ جی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مفتی فیصل جاپان والا، اور میں آج کل ایک ریسرچ اسٹوڈنٹ ہوں، پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرفیتھ پہ بھی کام کر رہا ہوں۔ یہ میرا تھوڑا مختصر سا تعارف ہے۔ پاسٹر غزالہ شفیق، اور میں ویلکم کرتی ہوں آپ کو مفتی صاحب یہاں اپنے درمیان، اور چرچ آف پاکستان سے تعلق ہے اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں، اور کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے میں ہم جو انسان ہیں ایک دوسرے کو جو مذہبی عقائد کی بنیاد پر دوریاں ہیں ان کو دور کیا جائے، جہاں ابہام ہے اس ابہام کو درستگی کی طرف لایا جائے، اور جہاں سیکھنے کی ضرورت ہے وہاں ہم سیکھ کر آگے سکھانے والے ہو سکے۔ اور ریسرچ اسٹوڈنٹ ہوں میں بھی، جیسے کہ مفتی صاحب بھی، کیونکہ تعلیم کا کوئی انت نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ تو میں بہت خوش ہوں کہ آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کرنے والے ہیں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، ذبیح اللہ۔ تو پلیز پہلے میں گفتگو کروں، آج تھوڑا سا ہم فارمیٹ بتا دیں گے کہ پہلے مفتی صاحب سے میں چاہوں گی کہ مقصد آج کی ہماری اس نشست کا کیا ہے، اسے ضرور آڈینس کے سامنے ڈیفائن کر دیجئے۔ جی، آج کی ہماری گفتگو کا مقصد ایک مذاکرہ ہے، اور وہ مذاکرہ چونکہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے اس کے حوالے سے ہے، اور اس میں ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ کہ ذبیح اللہ کون ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کون سے بیٹے کو ذبح کیا تھا اپنے خواب کے نتیجے میں، اللہ کے حکم کے نتیجے میں۔ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام، جن کو انگریزی میں آئزک کہتے ہیں، یا اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے دلائل جو ہے وہ قرآن کریم سے دوں، احادیث سے دوں، اور بائبل کے بھی کچھ ریفرنسز میں نے نوٹ کی ہیں اس سے میں دوں۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے میں 3-4 ہدایات آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ یہ ایک مذاکرہ ہے، ڈسکشن ہے، سیکھنے سمجھنے کے لیے ہے، یہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، اور یہ کوئی اس لیے نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو ہم نیچا دکھائیں یا جو حق پر ہو وہ اپنے آپ کو تکبر کے اندر مبتلا کر دیں۔ دوسری بات آپ سے عرض کروں کہ تحقیق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حق کی جستجو، کہ حق کی تلاش انسان کرے، تحقیق کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اگلی بات یہ کہ جو باتیں ہیں وہ ان کے نزدیک حق ہیں، اور جو میری باتیں ہیں وہ میرے نزدیک میرا موقف جو ہے نا وہ صحیح ہے۔ اس میں آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت مشہور قول ہے وہ بتانا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہوں مگر غلطی کے امکان کے ساتھ، اور دوسرے کو غلطی پر سمجھتا ہوں مگر حق کے امکان کے ساتھ۔ جب انسان کا یہ رویہ ہوگا تو وہ ایک معتدل مزاج، غیر متعصب طریقے سے دوسرے کی بات کو سنے گا بھی اور اس پر غور بھی کرے گا۔ تو نہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں کوئی پروانہ آسمان سے اترا ہے، نہ میرے بارے میں کوئی پروانہ آسمان سے اترا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کو سن کر ہی راہ حق کو سمجھنا ہوگا، اس تک پہنچنا ہوگا۔ اور اگلی بات یہ کہ یہ جو مواد یا ڈسکشن ہے یہ محبت کے لیے ہے، کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں نفرت کم ہو، جو مذہبی منافرت یا نفرت ہے، ہیٹریڈ کانٹینٹ ہے وہ کم ہو، کہ جو مسلمان ہیں وہ بھی اپنی کتاب پر کھڑے ہیں، اور جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں یا دوسرے اہل کتاب ہیں وہ بھی اپنی کتاب ہی کو فالو کر رہے ہیں۔ تو اس مذاکرے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کے دلائل آپ کے سامنے آ جائیں، اور یہ معلوم ہو جائے کہ ان میں سے کوئی بھی ہٹ دھرم نہیں ہے، کوئی بھی رجمم بالغیب نہیں کر رہا، اندھیرے میں تیر نہیں چلا رہا، بلکہ دونوں اپنی اپنی کتابوں سے استفادہ کرتے ہوئے یہ چل رہے ہیں۔ تو اگر اس کانٹینٹ سے آپ کی طبیعت کے اندر کوئی نفرت پیدا ہو، یا یہ پیدا ہو کہ جی کوئی مسلمان یہ سوچے کہ میں اپنے کرسچن بھائی یا مسیحی بھائی کو نیچا دکھاؤں گا اور اس کو بتاؤں گا کہ تم گمراہی پر ہو، تم ضلالت پر ہو، یا کوئی مسیحی بھائی یہ کرے کہ جی میں مسلمان کو نیچا دکھاؤں گا کہ بھئی ہماری کتاب میں تو یہ لکھا ہے، تم جو ہے وہ صحیح نہیں ہو، تو یہ اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی۔ اگر اس سے آپ کے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے تو آپ کو پھر اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ ذبیح اللہ کون تھے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل مقصد خدا کا پیغام ہے کہ خدا کے جو برگزیدہ رسول اور نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ ابو الانبیاء علیہ السلام ہیں، انہوں نے اللہ کے حکم
کے مطابق اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ نصیحت ہے، یہ پیغام ہے کہ اللہ کا حکم جب آ جائے تو اس کو جب ہم سمجھ جائیں تو پھر اللہ ہی کا حکم فوقیت کا اور اہمیت کا اور برتری کا حامل ہونا چاہیے، نہ کہ میری اپنی خواہش۔ اور چاہے اللہ کے حکم کے آگے میرا کوئی مال رکاوٹ بن رہا ہو اور میری جو ہے کوئی عزیز ترین چیز میری اولاد رکاوٹ بن رہی ہو تو میں اس کو ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہی ایک سبق ملتا ہے۔ بہرحال چونکہ یہ ایک علمی موضوع ہے کہ ذبیح اللہ کون تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ تو میری بہن غزالہ شفیق صاحبہ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ جو ہے اپنا موقف تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر دیں۔ تھینک یو مفتی صاحب۔ میں اس سے پہلے کہ کلام مقدس کی تلاوت کروں وہ حصہ سامنے، کیونکہ بات یہی ہے کہ اختلاف جو پایا جاتا ہے مسلمانوں میں اور کرسچنز کے درمیان کے ذبیح اللہ ذبح کسی کو بھی نہیں کیا گیا تھا، سب جانتے ہیں، لیکن لے جایا کس بیٹے کو گیا تھا، حضرت اسحاق کو یا حضرت اسماعیل کو، اس بارے میں۔ اور مفتی صاحب کی شاید رائے یہ ہے کہ ذبیح اللہ کون تھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کیونکہ مجھے توریت، زبور، صحائف انبیاء اور اناجیل یعنی جو بائبل مقدس ہے اس کے مطابق دیکھنا ہے، اور ہمارے بائبل کے مطابق اس سے بہت فرق پڑتا ہے، کیونکہ میں قرآن مجید سے بھی ضرور اس کو سپورٹ کروں گی کہ نبوت کا اور پیغمبری کا جو سلسلہ ہے اس کا تعلق ضرور اس بات سے ہے کہ یہ حضرت اسحاق کے یا حضرت اسماعیل تھے۔ گوشت ذبح کسی کو بھی نہیں کیا گیا تھا، ایک آزمائش تھی حضرت ابراہیم کی کہ جب ان کے اولاد کو ان سے مانگا گیا تو ان کا رویہ کیا تھا، اور اس کے پیچھے خدا کی کیا علم الہیات کیا ہے، یعنی تھیولوجی کیا ہے، خدا کیا سکھانا چاہتا تھا، یا صرف یہ ایک پریکٹس ہی تھی۔ اور جیسا آپ نے کہا کہ اس آج کی نشست کا مقصد ایک دوسرے کے عقائد کو سمجھنا ہے، اور جو مقصد ایک دوسرے کو نیچا دکھانا نہیں ہے، لیکن کیونکہ خدا کا کلام جو جسے ہم مانتے ہیں اس کے مطابق جو ہماری سمجھ ہے اور اس سے خدا کیا سمجھانا چاہتا تھا میں آپ سے بیان کروں گی۔ میں یسوع مسیح کے قدوس جلالی اور بابرکت نام سے اس کلام کی تلاوت کروں گی۔ بائبل مقدس میں اگر دیکھا جائے تو پیدائش کا جو صحیفہ ہے، پہلا مقدس صحیفہ، اس کا 12ویں باب سے لے کر 22ویں باب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت سارہ کا ذکر، حضرت ہاجرہ بی بی کا ذکر، اور پھر حضرت اسماعیل کی پیدائش، حضرت اسحاق کی پیدائش، اور فائنل جو قربانی کا جو ذکر ہمیں ملتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو خدا قدوس نے فرمایا کہ اپنا عزیز ترین شے، اپنا اکلوتا بیٹا اسے اللہ کی راہ میں قربان کر، تو اس کا بیان جو ہے وہ 22ویں باب میں، پیدائش کا پہلا مقدس صحیفہ توریت میں سے اس کا 22واں باب، میں یہاں اسے تلاوت کرنا چاہوں گی۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا، اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریہ کے ملک میں جا، وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوفتنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں کو اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا، اور سوفتی قربانی کے لیے لکڑیاں چیریں، اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا۔ تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا کہ تم یہی گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ اور ابراہیم نے سوفتری قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی، اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی، اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ۔ اس نے جواب دیا کہ اے بیٹے، میں حاضر ہوں۔
اس نے کہا دیکھ آگ و لکڑیاں تو ہیں پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کرے گا۔ سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی۔ وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور قربان گاہ کے اوپر لکڑیوں کے اوپر رکھ دیا۔ اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تب خدا کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکار کر کہا اے ابراہیم اے ابراہیم۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا تو اپنا ہاتھ اس لڑکے پر نہ چلا اور اس سے کچھ نہ کر، کیونکہ میں نے اب جان لیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں الجھے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو لیا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ یہ حوالہ ہے جو کہ پیدائش کی کتاب میں بڑے واضح طور پر اس خاص واقعے کو بیان کرتا ہے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 5 بار حضرت اسحاق کا ذکر ہے۔ جب خدا بتاتا ہے، وہ نام بتاتا ہے کہ اسحاق کو لے کر جا، اور جب حضرت ابراہیم چلتے ہیں جوانوں کے ساتھ بیٹے کو لیتے، 5 بار حضرت اسحاق کا بائی نیم مینشن کیا گیا ہے، اور پھر جب اس کو رکھا جاتا ہے بیٹے کی اور حضرت ابراہیم۔ اچھا یہاں پر کیا ہے جو اہل اسلام کے لیے الجھن کا سبب بنتا وہ اکلوتا بیٹا، کہ اکلوتا بیٹا کیسے؟ اس وقت حضرت اسماعیل بھی موجود تھے، بالکل حضرت اسماعیل موجود تھے۔ جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ خاص ٹرمز ہیں، جب تک آپ ظاہر ہے توریت کو نہیں پڑھیں گے، توریت شریف کو، تو آپ اسے سمجھ نہیں سکتے، بائبل مقدس کو نہیں پڑھیں گے آپ اسے سمجھ نہیں سکتے۔ وہ ہے عہد کا بیٹا یا وعدہ کا فرزند۔ بائبل مقدس میں یہ واضح طور پر، میں نے کہا 12ویں باب سے ضرور دیکھنے والے جو ناظرین ہیں، کیونکہ کچھ تحقیق آپ کے ذمہ بھی پڑتی ہے، تھوڑا سا کام آپ نے بھی کرنا ہے، ہم پورے یہ 10 ابواب یہاں نہیں تلاوت کر سکتے۔ وہاں پر کلیئرلی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم ضعیف تھے، بزرگ تھے، حضرت سارہ بزرگ تھی، اور ان کی وہ حالت نہیں تھی کہ وہ بچے کو جنم دے سکتی، وہ بھانج تھی۔ تو خدا جب حضرت ابراہیم کو پکارتا ہے اپنے لیے، اپنی ذمہ داریاں ان کو دینے کے لیے، اور حضرت ابراہیم ان سے کہتے ہیں کہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں، اور خدا فرماتے ہیں، خدا قدوس فرماتے ہیں کہ میں تجھے اولاد دوں گا اور تیری بیوی سے تیرے بیٹا ہوگا۔ لیکن دونوں انتظار کرتے ہیں، جب تھوڑا وقت اور گزر جاتا ہے، شاید دنیاوی طور پر وہ سوچتے ہیں کہ ہم دونوں ضعیف ہیں تو اولاد نہیں ہو سکتی، تو وہاں پر حضرت سارہ جو ہیں حضرت ابراہیم کو دنیاوی سوچ کے تحت پیغام دیتی ہیں کہ یہ جو میری لونڈی ہے حضرت ہاجرہ بی بی، آپ اس کو لیجئے، اپنی بیوی بنائیے، شاید اس سے خدا ہمیں اولاد دے اور ہم اولاد والے کہلائیں۔ تو یہ خدائی سوچ نہ تھی، یہ ایک انسانی سوچ تھی، اور حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا، اس ہاجرہ کو لیا، بیوی بنایا، اس سے بیٹا پیدا ہوا، حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ اور وہاں پر جب خدا دوبارہ کہتا ہے کہ میں تجھے سارہ ہی سے بیٹا دوں گا اور وہی اسی سے تیری نسل چلے گی، اور کلام خدا میں بار بار لکھا ہے کہ جو جسمانی طور پر ہیں، جو جسمانی طور پر پیدا ہوئے وہ نسل نہیں گنے جاتے، بلکہ وعدہ کے جو فرزند ہیں وہ نسل گنے جاتے ہیں۔ اور وہاں پر حضرت ابراہیم کہتے ہیں خدا کو کہ کاش کہ اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے، وہ کیونکہ جسمانی سوچ کے تحت تھے۔ خدا کہتا نہیں، کیونکہ تیری بیوی منکوحہ بیوی وہ سارہ ہے، اور سارہ سے ہی جو تیرا بیٹا ہوگا، اور جو میرا وعدہ ہے وہ سارہ کے لیے ہے، کیونکہ سارہ تیری منکوحہ بیوی ہے، جو سارہ سے بیٹا پیدا ہوگا وہ وعدہ کا فرزند ہوگا۔ اور پھر حضرت بی بی سارہ سے معین وقت پر حضرت اسحاق پیدا ہوتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل بڑے بیٹے تھے اور وہ حضرت ہاجرہ سے تھے، لیکن وعدہ کے جو فرزند تھے جس کے لیے خدا نے حضرت ابراہیم اور خدا کی بات چیت بھی ہوئی، اور حضرت ابراہیم نے خدا کو کہا نہیں اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے،
تو اسی کو برکت ہے. خدا نے کہا کہ میں اسے بھی برکت دوں گا لیکن میرا وعدہ کس کے ساتھ ہوگا؟ اسحاق کے ساتھ ہوگا. تو یہ وعدہ کا فرزند. اور بائبل میں بے شمار جگہوں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو خدا جو ہے وہ وعدہ کے فرزند کو، اور اس کا سبسٹیچیوٹ جو مجھے قرآن مجید میں نظر آتا ہے، کیونکہ حضرت جو سارہ تھی وہ بھانج تھی، اور قرآن مجید میں بھی جب حضرت ابراہیم سے خدائے قدوس نے بات چیت کی ہے تو انہیں کہا میں تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں. جو اگر آپ اس ٹرم کو سمجھنا چاہیں تو ہم کہتے ہیں کہ خوشخبری کا بیٹا، قرآن مجید میں خوشخبری کا بیٹا حضرت سارہ کی جو اولاد تھی حضرت اسحاق انہیں کہا گیا ہے، کیونکہ حضرت ہاجرہ سے جو اولاد ہوئی تھی وہ تو جوان تھیں اور فوراً ہی ان کو وہ حاملہ ہوئی اور ان کے اولاد پیدا ہوئی. اور خوشخبری اسے کوئی سنائی جاتی ہے جو بھانج ہوتا ہے، جو مایوس ہو چکا ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں ہمیں میرا خیال 5 مقامات ہیں جہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ فرشتہ نے آ کر بشارت دی. یعنی جس کو وعدہ کا فرزند بائبل میں کہا گیا ہے، سن آف کاوننٹ، عہد کا فرزند، اس کو جو قرآن مجید اس کے لیے خوشخبری کا بیٹا استعمال کرتا ہے، جبکہ حضرت اسماعیل کے لیے کہیں بھی خوشخبری نہیں دی گئی. تو ہمارا یہاں پر سوال یہ ہے کہ بائبل میں تو کیونکہ واضح طور پر 5 جگہوں پر ان کا نام دیا ہوا ہے، پوری ایک تھیولوجی ہے جو جس کی وجہ سے یہ ہوا، جو کہ ہم لاسٹ سیشن میں جا کے ضرور میں بات کروں گی کہ خدا سکھانا کیا چاہتا تھا، اس سے کیا اہمیت ہے. لیکن میرا اب سوال یہ ہے کیونکہ قرآن مجید کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی کیا ایسی واضح بیان ملتا ہے، ایسا قرآن مجید میں ریفرنس جہاں پر پتہ چلے کہ قربانی کے لیے جو لے جایا گیا تھا وہ حضرت اسماعیل کو لے جایا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اپنا نقطہ نظر بیان کیا. اب میں کوشش کروں گا کہ بہت ہی مختصر الفاظ میں جو ہے اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ پیش کروں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو وحی الہی سمجھ کر، جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا، بائبل میں بھی یہ واقعہ کم و بیش انہی الفاظ کے ساتھ آتا ہے، اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور قربانی کے لیے مقام منی میں اپنے فرزند کو لٹا کر ان کی گردن پر چھری چلانا شروع کر دی. اللہ کو ان کی یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے فوراً جنتی مینڈا بھیج کر اس کی قربانی کروا دی. حقیقت یہ ہے کہ جس فرزند کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے قربانی کے لیے پیش کیا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام ہے، جبکہ مسیحوں کا دعویٰ ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. مسیح دعویدار اپنی دلیل میں موجودہ بائبل کی عبارت پیش کرتے ہیں کہ اس میں حضرت اسحاق کا تذکرہ ہے. اسی طرح کتب احادیث میں موجود چند روایتوں کو بھی وہ اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. بائبل کی جس عبارت سے وہ استدلال کرتے ہیں وہ یہ ہے، And he said to him, take your son, your dearly loved only son Isaac, and go to the land of Moriah, and give him as a burnt offering on one of the mountain of which I will give you knowledge. Bible کا گوسپل ہے باب اور 22 چیپٹر اور نہیں پیدائش میں سے، ہاں پیدائش میں اسی کو آپ پڑھ رہے ہیں جی، انگلش میں، اور 22 کا کی 2 ورسز ہیں کہ تب خدا نے اس ابراہیم سے کہا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو جس سے تو پیار کرتا ہے موریہ علاقے میں لے جا، میں تمہیں پہاڑ پر جانے کی نشاندہی کروں گا، وہاں جا کر اپنے بیٹے کو قربان کر دے. اس سلسلے میں قرآن کریم میں تو صاف وضاحت ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کی ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. یہ سورہ صافات کی آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جب آگ سے نکالا اور جب انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو بیمار سمجھ رہا ہوں اور میں یہاں سے چلتا ہوں اور بے شک میرا رب جو ہے مجھے ہدایت دے گا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ایک اور آزمائش کی، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ربی حبلی من الصالحین. انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے نیکوکار عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ان کو بشارت دی گئی ایک بردبار بچے کی. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. تو انہوں نے جب وہ بچہ یعنی اسماعیل علیہ السلام 14 سال کے ہو گئے اور بائبل کے مطابق، اور جب وہ
دھوپ کے قابل ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بس تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ قرآن شریف کی آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فانظر ماذا ترى، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل، تو بچے نے جواب دیا کہ اے ابا جان، ما تو عمر ستجدنی انشاءاللہ، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر گزری ہیں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، اور جب دونوں باپ بیٹے نے خدا کے حکم کے آگے سر جھکا دیا اور اپنی پیشانی جھکا دی اور دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، ونادیناہ ان یا ابراہیم، تو ہم نے ابراہیم کو آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک تم نے اپنا خواب کو سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، ان ھذا لہو البلاء المبین، اور بے شک یہ تمہارے اوپر بڑی آزمائش تھی، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کو ایک عظیم ذبیحے سے بدل دیا، ان جنت سے من ڈلا کے، وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے اس روایت کو، اس سنت کو، اس واقعے کو بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو، کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، انہ من عبادنا المؤمنین، اور بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے، وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اب ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت دی جو کہ نبی ہوں گے نیکوکاروں میں سے۔ تو قرآن کریم کے مطابق یہ اسحاق علیہ السلام کی بشارت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے صلے میں دی گئی تھی۔ ان آیت قرآنیہ میں غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت اسماعیل ہی ذبیح اللہ ہیں، کیونکہ اس وقت تو حضرت اسحاق علیہ السلام موجود ہی نہیں تھے، اس لیے قربانی کے واقعے کو اللہ نے پہلے بیان کیا اور اس کے بعد حضرت اسحاق کی بشارت دی ہے، یعنی قربانی کے امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری دی۔ اور موجودہ بائبل میں گرچہ ذبیح اللہ کی حیثیت سے حضرت اسحاق کا نام مذکور ہے، لیکن خود بائبل کے بیان سے بھی یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ حضرت اسحاق کے نام کو ذکر کرنے میں یقیناً کچھ رد و بدل ہوئی ہے، ورنہ ذبیح اللہ تو اسماعیل ہی ہیں، اس لیے کہ بائبل کی مذکورہ عبارت میں حضرت اسحاق کے نام سے پہلے یور ڈیئرلی لو اونلی سن کی صفت مذکور ہے، یعنی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت ہی محبوب اور اکلوتے بیٹے کے بارے میں یہ حکم دیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اکلوتے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تو ہو ہی نہیں سکتے، اکلوتے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ حضرت اسماعیل جب پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں تھی، اور حضرت اسحاق کی ولادت کے وقت حضرت اسماعیل موجود تھے، جیسا کہ خود بائبل میں صراحت ہے کہ ابراہم was 86 years old when Hajar gave birth to Ismail، بائبل کا باب ہے 16:16۔ ابراہیم جب 86 برس کے ہوئے تو ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوئے۔ Now Abraham was 100 years old when the birth of Isaac took place، جب ابراہیم کی عمر 100 سال کی ہو گئی تو ان کو اسحاق پیدا ہوئے۔ بائبل کی ان باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال چھوٹے تھے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدائش کے بعد 14 سال تک اکلوتے ہی رہے، اور مطالبہ بھی اکلوتے بیٹے کی قربانی کا تھا، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ لیکن اس حقیقت کو ماننے کے بجائے مسیح یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ حضرت اسماعیل بڑے ہیں لیکن حضرت اسحاق کی اکلوتے بیٹے ہیں، اس لیے کہ حضرت اسحاق بیوی کے بیٹے ہیں اور حضرت اسماعیل باندی کے بیٹے ہیں، کیونکہ حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کی باندی تھیں جو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ میرے خیال میں یہ بات تو آپ بھی تسلیم کر چکی ہیں کہ بائبل کے مطابق حضرت حضرت اسماعیل کی والدہ ہیں ان کو بھی بائبل نے وائف ہی کہا ہے۔ ہاجرہ کو کہا کہ حضرت ابراہیم نے لیا کہ وہ اس کی بیوی بنے، اپنی بیوی بنے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سارہ نے ابراہیم کو اپنی مصری خادمہ ہاجرہ کو اس کی بیوی بننے کے لیے دے دیا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم کی بیوی بن چکی تھیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت بھی بیوی سے ہوئی ہے، جس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت بیوی سے ہوئی ہے۔ اس لیے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق ہی کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں اور ان سے بڑے ہیں، اور ان کی پیدائش تک اکلوتے ہی رہے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ خود بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ ذبیح اللہ ہونے کی حیثیت سے حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام مذکور ہے وہاں کچھ رد و بدل ہوئی ہے، اور حقیقی ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، کیونکہ اکلوتے ہونے کی صفت حضرت اسماعیل علیہ السلام میں تھی، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی تھی۔
مسیحوں کی طرف سے اس مسئلے میں چند حدیثوں کو پیش کر کے بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذبیح اللہ ہونے کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثلا ایک روایت ہے جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان جبرائیل ذهب بابراہیم الى جمرۃ العقبہ فعرض له الشیطان فرماه بسبع حصیات الى آخرہ، کہ مسند احمد کی روایت ہے، یہ 2794 حدیث نمبر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر جمرہ عقبہ کی طرف روانہ ہوئی تو راستے میں شیطان ان کے سامنے آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری اور وہ دور ہو گیا۔ پھر جمرہ وسطیٰ کے قریب وہ دوبارہ ظاہر ہوا تو حضرت ابراہیم نے اسے پھر 7 کنکریاں ماری۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا تھا۔ جمرہ اخیرہ کے قریب بھی یہی ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ابا جان مجھے باندھ دیجیے تاکہ میں حرکت نہ کر سکوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر میرے خون کے چھینٹے پڑیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور جب چھری پکڑ کر انہیں ذبح کرنے لگے تو ان کے پیچھے سے کسی نے آواز لگائی کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، مسند احمد میں بے شک آئی ہے، اور اس میں ایک راوی ہیں عطا ابن صائب جن کا حافظہ آخر عمر میں خراب ہو گیا تھا، اور ان سے اس روایت کے بیان میں غلطی ہوئی ہے، ورنہ ان کے برخلاف خود حضرت ابن عباس کی یہی روایت دوسری صحیح سندوں کے ساتھ مذکور ہے جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ مثلا مسند احمد ہی میں ہے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ایک روایت ہے کہ ان ابراہیم لما امر بالمناسک الی آخری، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج کی ادائیگی کا حکم ہوا تو شیطان مسحا کے قریب ان کے سامنے آیا، یعنی صحیح صفا مروہ کی صحیح کے قریب، اور ان سے مسابقت کی، لیکن حضرت ابراہیم آگے بڑھ گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر جمرہ عقبہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں پھر شیطان ان کے سامنے آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں دے ماری اور وہ دور ہو گیا۔ جمرہ وسطیٰ کے قریب وہ دوبارہ ظاہر ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پھر 7 کنکریاں ماری۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت سفید رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ ابا جان اس کے علاوہ تو میرے کوئی کپڑے نہیں ہیں جن میں آپ مجھے کفن دے سکیں، اس لیے انہی کپڑوں میں میرے جسم سے یہی کپڑے میرے جسم سے اتار لیں تاکہ اس میں مجھ کو کفن دے سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے کپڑے اتارنے کے لیے آگے بڑھے تو ان کے پیچھے سے کسی نے آواز لگائی کہ ابراہیم علیہ السلام تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اسی طرح بعض اور روایتیں جن میں حضرت اسحاق کے ذبیح اللہ ہونے کا تذکرہ ہے لیکن وہ سب کی سب ضعیف یا موضوع ہیں، جبکہ صحیح روایت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح اللہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے، لیکن یوں کہہ لیجیے کہ ہمارے جو تعصب ہے اس کی وجہ سے یا کچھ رد و بدل کی وجہ سے وضع حدیث کا کام بھی ہوا، یعنی حدیث کو گھڑنے کا کام ہوا، اس کے ذریعے سے حقیقت کو بدلنے کی کوشش کی گئی۔ یہود کے ایک بڑے عالم نے اسلام قبول کیا، وہ شام میں رہتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان سے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے کس کے ذبح کا حکم دیا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین بخدا وہ اسماعیلی ہیں اور یہودی بھی اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح اللہ ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ ذبح کا یہ واقعہ مقام مینا میں پیش آیا ہے، اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس مینڈے کا سر میزاب کعبہ کے پاس لٹکا ہوا تھا، چونکہ سوکھ چکا تھا، اور وہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ سے فرمایا میں جب بیت اللہ میں داخل ہوا تو میں نے بیت اللہ میں مینڈے کی دونوں سنگ دیکھی اور تمہیں یہ کہنا بھول گیا کہ ان پر پردہ ڈال دو، اور اب ان پر پردہ ڈال دو، اس لیے کہ بیت اللہ میں کسی ایسی چیز کا ہونا مناسب نہیں جو نمازی کے لیے ذہنی خلل کا باعث ہو۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں بیت اللہ میں اس کے جلائے جانے کے حادثے تک اس مینڈے کا سر موجود تھا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا۔ مسند احمد میں بھی یہ بات ہے، البدایہ والنہایہ میں بھی ہے، اور تفسیر ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی مقام پر اپنا بچپن اور اپنی زندگی گزاری ہے۔ بچپن میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے یہاں آنے کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دلائل اور حقائق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح اللہ ہونے کو ثابت کرتے ہیں، اور حضرت اسحاق کے ذبیح اللہ ہونے کا دعوی محض ہے، دلائل سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔
یہ میرا موقف تھا جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے تفصیل سے بیان کر دیا ہے. اور آخری بات جو میں کہوں گا کہ قرآن کریم میں ایک پوری صورت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ہے. وہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی ذہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے. تو اسماعیل کا ذکر انہوں نے پہلے کیا ہے اور اسحاق کا ذکر بعد میں کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب آپ کے سوالات لے. ہاں جی اچھا، اب میرا کوشچن ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے دلائل دیے یہ احادیث میں سے دیے ہیں، لیکن اس سے پہلے قرآن مجید میں سے آپ نے سورہ صفات اس کی آیات 100 آیت سے لے کر 112 آیت تک آپ نے یہ تلاوت کی ہے. اب جیسے اکلوتے پہ آپ کی ساری دلیل ہے، ٹھیک ہے. اب میں نے کہا کہ اس کے لیے کچھ ٹرمز ہیں جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. وعدہ کا فرزند یا سن آف کاویڈنٹ اور خوشخبری کا بیٹا. اچھا، لیکن ایک چیز تو واضح ہے کہ بائبل مقدس میں 5 بار حضرت اسحاق کا نام ہے، ٹھیک ہے. اور اس صرف وہی نہیں، اور ٹیکسٹ ہیں جن کو میں بتاؤں گی آپ کو، لیکن جہاں قربانی کا وہاں کلیئرلی لکھا ہوا ہے. لیکن قرآن شریف میں سے کہیں، پورے قرآن شریف میں کہیں بھی بائی نیم نہیں لکھا ہوا کہ حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے لے جایا گیا. بالکل صحیح آپ کی بات، ٹھیک ہے نا یہ بات. اچھا، اور جو حوالہ آپ نے پڑھا میں نے یہاں پر کھولا ہوا ہے قرآن مجید میں سے، کہ میں نے پہلے کہا کہ 5 جگہ پر وہ میں سارے حوالے دیتی ہوں آپ کو کہ خوشخبری دی گئی ہے حضرت سارہ کو اولاد کے لیے، ٹھیک ہے. حضرت سارہ کو خوشخبری دی گئی اولاد کے لیے. اب یہاں پر بھی کیا ہے، 100 نمبر آیت ہے کہ میں حضرت ابراہیم کو جو ایک بیٹے کی خوشخبری سنائی گئی، ٹھیک. اور بیٹا جب دوڑنے کی عمر تک پہنچا تو حضرت ابراہیم نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے. اور جب وہ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، جو توجہ طلب یہاں پر لفظ ہے یا بات ہے، وہ جب اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اس کے لیے عربک میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ میرے ساتھ دیکھیے، قرآن شریف بھی آپ کھولیں. جی میں حافظ. دیکھیں، کالا یا بنیا، اے میرے بیٹے، نہیں، اس کا ترجمہ ہے کالا یا بنیا، پکارا اے میرے چھوٹے بیٹے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو کالا یا بنیا ہے تصغیر ہے بیٹے کی، اس میں تصغیر ہے. اچھا، اب یہاں پر جو یا بنیا کا ابن کہتے بیٹے کو، اور بنیا جو ہے یہ قرآن مجید میں 5 مقامات پر استعمال ہوا ہے. ایک یہاں پر، ایک جب حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت لقمان نے اپنے 2 بیٹوں سے بات چیت کی ہے، 3 بار انہوں نے یہ لفظ کمپیریٹیو میں استعمال کیا ہے، بڑا بیٹا اور چھوٹا بیٹا، ٹھیک ہے. اچھا، وہاں بیٹے کا لفظ آتا ہے، چھوٹے اور بڑے کا نہیں، یعنی یا بنیا آتا ہے. اچھا، 2 بیٹے ہیں وہاں پہ، ان کا ذکر نہیں. دیکھیں اس کے لیے اب جو نئے ضرور، کیونکہ ہم تحقیق اور طالب علم بن کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ دعوت دے رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ جو پرانے قرآن شریف ہے نا، اب جو نیا ترجمہ آ رہا ہے اس کو پیارا بیٹا یا ڈیئرلی سن یا اس میں سے چھوٹے کا لفظ omit کیا جا رہا ہے. لیکن جو پرانے تراجم ہے نا، قدیم تراجم، اس میں چھوٹا ہی ہے، میرے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ تقابلی معنوں میں استعمال ہوا ہے. مسلمان اس پہ دلیل یہ دیتے کہ اس میں تصغیر ہے، ٹھیک ہے، اس میں تصغیر، لیکن یہ قرآن مجید میں تقابلی معنوں میں استعمال ہوا ہے. حضرت اسحاق کے 12 بیٹے تھے، جس میں حضرت جو یوسف تھے وہ 11ویں تھے. حضرت یعقوب کے حضرت یعقوب کے، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب، سوری ہاں جی، جن کے 12 بیٹے تھے نا، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے. اور جو 11واں، ہاں جی، جو 11واں بیٹا تھا وہ حضرت یوسف تھے، اور 12ویں بیٹے بنیامین تھے. اور وہ خواب قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر وہ ہے، بائبل مقدس میں بھی ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ سارے جو ہیں وہ مجھے جھک کر، ستارے بھی اور سورج بھی، چاند بھی مجھے، حضرت یوسف نے خواب دیکھا، حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا. تو وہاں پر بھی جب حضرت یوسف کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا یا بنیا، چھوٹا بیٹا، کیونکہ ان سے 10 بیٹے بڑے تھے. تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ پکارا اے میرے چھوٹے بیٹے. اور سارا ہمیں تو پوری تاریخ جو ہے وہ بائبل کی یا کرسچینٹی کا جو بھی لٹریچر ہے یا تاریخ ہے یا اسرائیلیات کا جو ادب ہے، اس کے ہی اختلاف نہیں ہے. ہم تو متفق ہیں نا کہ تھے اسحاق. اختلاف کہاں آتا ہے؟ یہ اہل اسلام یا احادیث میں آ کر وہ دونوں بیان کرتے ہیں.
اور جید صحابہ ہیں جو حضرت اسحاق کا بھی نام لیتی ہیں، حضرت اسماعیل کا بھی لیتی ہیں، لیکن ہم ان ساری احادیث کو بھی ہٹ کے، دوسری چیزوں کو بھی ہٹ کے، لیکن قرآن مجید کا جب ایک یہاں پر مدلل بیان ہے کہ نام کہیں بھی نہیں ہے، جب پکارا ہے تو چھوٹے بیٹے کو پکارا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل بڑے تھے اور حضرت اسحاق چھوٹے بیٹے تھے۔ دو چیزیں اس کو ثابت کرتی، ایک خوشخبری، کہ خوشخبری کے جہاں بھی ذکر ہے، 5 حوالہ جات ہیں جہاں خوشخبری کا ذکر ہے، اور وہ حضرت سارہ ہی کو دی گئی، ٹھیک ہے، وہ میں 5 حوالہ جات ابھی آپ کو دیتی ہوں۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر بھی کہا میں نے تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دی، وہ جب دوڑنے کی عمر تک پہنچا، اور جس دن حضرت ابراہیم اس کو بلاتے کہتے اے میرے چھوٹے بیٹے جہاں، چھوٹا بیٹا اسحاق تھا۔ اچھا، اب علماء اس چیز کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری ایک مولوی صاحب سے بات ہوئی تو کہنے لگے چھوٹا بیٹا ایسے ہی ہے جیسے ہم چائے کے ڈھابے پہ ہوتے ہیں نا، تو وہاں لڑکے کام کر رہے ہوتے تو اس کو کہہ دیتے ہیں چھوٹے ادھر آ، بھی آپ اس طرح، یا ہم اپنے بچے کو ہی پیار سے کہہ دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ پیار سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک جو تاریخی حقیقت ہے نا کہ بڑے حضرت اسماعیل تھے، چھوٹے حضرت اسحاق تھے، اور خوشخبری بھی دی، اور پھر حضرت اسحاق کو ہی قربانی کے لیے لے گیا، اور پھر چیزیں یہی نہیں ختم ہو جاتی۔ بات یہ ہے کہ نام جو ہے عید الاضحیٰ، کیونکہ بائبل مقدس میں پہلے جب حضرت ابراہیم کو خدا نے کہا تیرے بیٹا ہوگا تو وہ بزرگ تھے، تو وہ بھی ہنس پڑے کہ میں اتنا بزرگ ہوں تو میرے کیسے بچہ ہوگا۔ اور پھر جب حضرت سارہ سے بھی خدا نے کہا کہ نہیں، میں جو، کیونکہ وعدہ تم سے ہے اور تم سے جو بیٹا ہوگا وہ وعدے کا فرزند کہلائے گا، اور اس سے تمہاری نسل چلے گی۔ یہ میں ابھی حوالہ آپ کو پڑھ بھی دیتی ہوں۔ تو سارہ بھی ہنسی ہیں کہ اس قدر بوڑھی ہونے پر میرے لیے کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے؟ تو خدا نے کہا نہیں، میں تجھے دوں گا، اور وقت معین پر دوں گا، اور اگلے سال پھر ان کے حضرت اسحاق پیدا ہوتے۔ تو اس کا نام عید الاضحیٰ ہے، اور اضحیٰ جو ہے وہی ہے جو مضحک اور لافٹر، اسی وجہ سے کہا گیا تھا کہ اس کا نام کیا رکھنا، اسحاق رکھنا، تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم نے خدا کی قدرت کو سوچا تھا کہ شاید یہ ہو نہیں سکتا، ہم کمزور ہیں، ہم بزرگ ہیں، ہم بھانج ہیں، ہماری وہ حالت نہیں ہے۔ تو اس کا نام عید الاسماء ہونا چاہیے تھا اگر حضرت اسماعیل تھے۔ اب جب قرآن شریف میں یہاں نہیں ہے، پورے قرآن شریف میں کہیں بھی بائی نیم نہیں ہے، ایک ہی حوالہ ہے جہاں پر اسے پکارا گیا اور وہ چھوٹے بیٹے کو پکارا گیا، اور خوشخبری کا بیٹا وہ حضرت اسحاق ہے، اور عید کا نام بھی عید الاضحیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو نام خدا نے کہا تھا کہ تم اس کا نام اسحاق رکھنا، بتایا تھا کیونکہ دونوں ہنس پڑے تھے، دونوں سوچ رہے تھے کہ ہمارے بزرگی کے ایام میں ہمارے اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو اس وجہ سے تو میں وہ حوالہ جات آپ کو جو خوشخبری جہاں جہاں دی گئی، کہیں بھی نہیں، وہ تو خود قرآن کریم میں بھی یہ بات ہے کہ فبشرناہ بغلام حلیم، تو بیٹے کی خوشخبری، یعنی آپ بات کہہ رہی ہیں نا کہ وہ چھوٹا بیٹا تھا یا کالا اس سے، ہاں میں وہی عرض کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فبشرناہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے بشارت دی اسے ایک بردبار لڑکے کی۔ ہاں جی، یہ خوشخبری کس کی دی جا رہی تھی؟ اچھا، یہ دلیل میری یہاں یہ خوشخبری حضرت سارہ کو دی جا رہی تھی کیونکہ سارہ میں سمجھ گیا۔ پھر جب آپ نے ذبح کر دیا اس کو، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں بشارت دیں۔ ذبح کسی کو بھی نہیں کیا تھا، مقصد وہی جس کو لٹا دیا تھا نا، لٹانے کے بعد اب دوبارہ خوشخبری دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ خوشخبری نہیں، یہ آپ دوبارہ لفظ پڑھیں سنیں، یہ دیکھیں، یہ آیت نمبر 112 ہے۔ کیا کہتے ہیں خدا اس کو، تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے کے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی۔ اچھا، یہاں پر بھی مینڈے کا کہیں ذکر نہیں۔ آیت نمبر 112 دیکھیں آپ، ابھی ہم لفظ بشارت پر غور کر رہے ہیں، بشارت پر نا، یہ دیکھیں، میں اسی پہ 112 پہ آ جائیں۔ تو کیا خوشخبری، ابھی یہاں کیا میں نے کہا، خوشخبری کا تعلق اسحاق کے ساتھ ہے جو ہمارا پوائنٹ ہے، اور حضرت سارہ کے ساتھ ہے کیونکہ وہ بھانج تھی، یا بانج، اچھا بھانج نہیں، بانج ہاں نہیں ہے،
آخر میں. اچھا بانج, ٹھیک ہے. کیا یہاں پھر کس کے ساتھ ہے؟ یہاں پہ بشرنا باسحاق, کیونکہ اسحاق کی خوشخبری وابستہ ہی اسحاق کے ساتھ ہے جس کو ہم وعدہ کا فرزند, اور کیا خوشخبری ہے اس آگے دیکھ لیں. اور ہم نے اسے بشارت دی اسحاق کی کہ وہ ایک نبی ہوں گے اور صالحین میں سے ہوں گے. ہی از اے اسمال چائلڈ, جب سے قربان کیا جا رہا ہے. اب خدا کہہ رہا ہے کہ یہ ایک نبی بنے گا اور صالحین میں سے ہوگا. یہ سیکنڈ جو چیز بات کی جا رہی ہے یہاں پر, جو خوشخبری کی بات کہ یہ اب ایک نبی ہوگا, اور پھر یہیں پہ بات بھی ختم ہو جاتی. قرآن مجید میں 5 حوالہ جات وہ ہیں. میں اس پہ جو ہاں جی آپ کریں, اس پہ تو ایگری ہے نا, اب ایک حوالہ ہو یا 5 ہو, اس پہ تو ایگری ہے نا. ہم فردر ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں نا, ہاں جی, تاکہ وہ کسی کنکلوژن پہ جائیں. ہاں جی. میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے بھی خوشخبری کا لفظ آیا اور بعد میں بھی خوشخبری کا لفظ آیا نا. ہاں جی, قرآن کریم کی. ہاں جی, ٹھیک ہے. تو یہ پہلی خوشخبری ان کو دی اس آگ کی وجہ سے نکلنے کے بعد, ٹھیک ہے, کہ وہ آگ کی آزمائش سے نکلے. یہاں کی ذکر ہے آگ کی آزمائش کا, یہ ہے نا سورہ صافات میں. سورہ صافات میں, سورہ صافات میں یہ ہے جناب آیت نمبر 97. وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور اس کو آگ میں سے ڈال دو. 97 نمبر آیت ہے. انہوں نے اس ابراہیم کے ساتھ مکر کرنا چاہا لیکن ہم نے انہیں نیچا کر دیا. انہوں نے اس کے خلاف ایک کاروائی کرنی چاہیے مگر ہم نے انہیں کو نیچا کر دکھایا. اچھا, تو آپ نے آگ پر دیکھ لی آیت نمبر 97 میں. پھر 97 تلاوت کیجیے ذرا. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فی الجحیم, جحیم کا مطلب آگ ہے یہاں پر. اچھا, یہ حضرت ابراہیم کو, ہاں جی, یہ اسلامک ٹھیک ہے, یہ تعلیم ہے ہمارے بائبل میں, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں اسے بیٹے کی خوشخبری کی. میں اصل میں تو بحث دوسری طرف جاری ہے کہ آگ میں ڈالے گئے تھے یا نہیں ڈالے گئے تھے, وہ تو آپ نے کہا. تو میں مجھے کہا کہ شاید قرآن شریف میں نہیں ہے, حدیث میں, لیکن قرآن مجید میں ہے. قرآن کریم میں 114 مقامات پہ. اچھا, سورہ انبیاء میں بھی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ان کی آگ کے لیے فرمایا کہ یہ آگ جو ہے تم ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے لیے سلامتی کے ساتھ. تو یہ ان کو اس آزمائش کے بعد جو ہے نا وہ انہوں نے دعا کی یہاں پہ, ربی حبلی من الصالحین, اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما. تو یہ ان کو پہلے بچے کی بشارت دی, ٹھیک ہے. اور اس بچے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ اس کو وہ ذبح کے لیے لے گئے, اور جب ذبح کی کوشش کرنے لگے تو جنت سے مینڈا آ گیا, اور اس کے بدلے اچھا, جنت سے مینڈے کا بھی ذکر نہیں. ابھی اصل میں بات ہم پوائنٹ پہ آ جائیں نا, ہم پوائنٹ پہ آ جائیں نا, جو ہمارا اصل ٹاپک ہے نا, جو ہمارے مذاکرے کا اصل ٹاپک ہے, کہ اس میں یہ یعنی یہ انہوں نے وہ کام جو خواب میں دیکھا تھا وہ کر دکھایا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ بشارت ملی. یہ میں یہ عرض کر رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں یہ بشارت بیٹے کی دی گئی, لیکن میں کہہ رہی ہوں یہ بشارت دی گئی ہے حضرت اسحاق کو جب قربان کرنے کے لیے لے گئے. نام صرف حضرت اسحاق کا ہے. آپ کا موقف تو سن لیا, آپ کا موقف تو سن لیا. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں آپ کے بدلے پہلے بچے کی بشارت جب انہوں نے دعا کی کہ اللہ تو انی ذاہب الی ربی سیہدین, ابراہیم علیہ نے کہا کہ میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں. جب اپنی قوم سے وہ مایوس ہو گیا اور انہوں نے ان کے لیے وہ آگ کا وہ کر لیا, تو یہ انہوں نے دعا کی اور ان کو پہلے بچے کی بشارت ملی, ٹھیک ہے. اسی پہلے اس کو چھوٹا بیٹا کیوں کہا, کمپیریزن کیوں کیا, پھر کیا وہاں بڑا بیٹا موجود تھا تو اسے کمپیریزن کیا, یا بنیا. دیکھیں بنیا کا جو ہے وہ اس لفظ کی تحقیق میں نے نہیں کی ہے, میں اس پر تحقیق کروں گا کہ بنیا جو ہے نا وہ اپنے, چونکہ ہر بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس لیے اس کو پیار سے بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. چھوٹا یا کمپیریٹیو ہے, اس میں تصویر بھی اور تقابلی وہ ہے. آپ کا موقف یہی ہے, میں اپنا موقف بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اپنا موقف بیان کر رہا ہوں کہ اس میں, اور اس کو میں دوبارہ دیکھ لوں گا کہ کیا اس کے معنی صرف ہی چھوٹے بیٹے کے آتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ تقابلی یہ استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے.
میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر 2 بشارتوں کا ذکر ہے اور دونوں میں بشر کا یا بشارت کا لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ وہ حسین، یہ قرآن کریم میں بھی ہے جب فرشتے نے آ کے ان کو بشارت دی. تھوڑی سی میں عربی جاننے کی کوشش کرتا ہوں اور عربی پڑھی ہے میں نے. تو ضحکہ کا معنی ہے ہنسنا، ٹھیک ہے، جس میں دانت دکھائی دیں. تبسم وہ ہے مسکراہٹ، اس میں آپ کے ہونٹ ہلتے ہیں. تو اس میں جو اس کا مصدر ہے نا، جو اس کا روٹ ورڈ ہے نا، اس میں 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ضاد، ہا اور کاف. ٹھیک ہے. اب یہ لفظ جس معنی میں بھی استعمال ہوگا، مثال کے طور پہ ضاحک اسے کہتے ہیں جو ہنسنے والا. ٹھیک ہے، ضاحک من قولہا، ان کے قول پر وہ ہنسنا. ٹھیک ہے. اچھا، ضاحک ہنسنے والا. اب ضاحک میں بھی آپ دیکھیے گا یہ 3 الفاظ استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. مذہب جس پہ ہنسا جائے، ٹھیک ہے، اور من ضحکہ، ضحکہ جو کسی پر ہنسے گا ہنسا جائے گا، روایت میں الفاظ ہیں. تو ضحکہ میں بھی ضاد ہا کاف آیا ہے. من ضحکہ ضحکہ ہنسا جائے گا، یعنی جو کسی کا مذاق اڑائے گا کہیں اور کسی اس کا بھی مذاق اڑایا جائے گا، مکافات عمل ہوگی. تو آپ لفظ اضحیٰ کے اوپر میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ اضحیٰ ضحک سے نہیں نکلا ہے. اس کے مادہ کے اندر جو ہے نا وہ کاف نہیں ہے، ضاد اور ہا ہے. اب اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی جو ہے یہ اضحیٰ جو نکلا ہے وہ اضحیہ سے نکلا ہے. اضحیہ کہتے ہیں تیز روشنی کو، سورج کی روشنی کو. چونکہ پہلے زمانے میں اور آج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گوشت جو ہے نا وہ قربانی کا پریزرو کیا جاتا تھا دھوپ کے اندر. ٹھیک ہے. میں ہمارے گھر کے سامنے ایک پہاڑ ہے، وہاں کچھ ملنگ رہتے ہیں، تو میں ان کو گوشت دینے جاتا ہوں. تو وہ گوشت لے کے نا فوراً اس کو نا دھوتے بھی نہیں اور کپڑے جیسے رسی پہ سکھاتے ہیں نا ویسے سکھا دیتے ہیں. تو چونکہ سورج کی روشنی لگایا جاتا تھا، اس کو پریزرو کیا جاتا تھا، اس لیے اس کو اضحیہ کہا. اضحیہ میں کہیں بھی ضحک کے معنی نہیں ہے، ہنسنے کے معنی نہیں ہے. نہیں، یہ ٹھیک ہے، آپ یہ وضاحت دے رہے ہیں جو پریزنٹ. وہاں پر پھر ایک اور سوال بھی ویسے تو ابھرتا ہے، لیکن میں پہلے کو تھوڑا کلوز کر دوں، کیونکہ ہمارا سوال یہ ہے کہ جو سیکنڈ خوشخبری کی بات ہے وہ یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ حضرت اسحاق کو ایک نبی اور صالح بنایا جائے گا، وہ خوشخبری ہے. اور خوشخبری کا تعلق ہے ہی حضرت اسحاق کی پیدائش سے ہے، بائبل قرآن مجید کے مطابق بھی. اور یا بنیا کا لفظ میں نے پہلے بتایا کہ 5 جگہ پہ استعمال ہوا ہے اور کمپیریٹیو اس میں استعمال ہوا ہے. اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر کیونکہ وہ گوشت روشنی میں خشک کرتے تھے، اور پھر مسلمان یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سنت ابراہیمی ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سنت ابراہیمی، سنت کا کیا مطلب ہے کہ جو کچھ نبی نے کیا وہی کچھ ہم نے کرنا. یہی ہے نا، جو کچھ نبی کو کرتے نبی کا جو طریقہ وہ ہم نے اڈاپٹ کرنا. اب حضرت ابراہیم کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ نہ تو کسی قربانی کا جانور نہیں ڈھونڈنے گئے تھے، اپنے بیٹے کو لے کر گئے تھے. تو آج ہم اپنے بیٹے نہیں لے کر جاتے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ سوختنی قربانی تھی، وہ ساری کی ساری برنٹ آفرنگ تھی، لکڑیاں چیری اس کے اوپر رکھا، وہاں کہیں نہیں لکھا کہ اس کو کھایا گیا. ٹھیک ہے. تو آج ہم یہ تو اب لیٹسٹ جو ایلیمنٹ ہے، یہ جو قربانی کے یہ جو طریقے میرا خیال ہے جو ہو رہا ہے کہ باربیکیو کے آج کل تو پوری وہ اسٹریٹ سج جاتی ہیں اور ریسپیز آنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹی وی پہ وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کے، یہ قربانی کی ران ہم سے بنوائیے اور ہم سے کیجیے. تو شروع میں یہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور پھر تیسری چیز جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی جو تاریخ ہے وہ کہتی ہے کہ اس پہ اختلاف پایا جاتا ہے. تاریخ ابن خلدون بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، اور جید صحابہ ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل دونوں کا نام لیا جاتا ہے. اب اختلافی مسئلے پہ اتنی زیادہ بڑی قربانی، جبکہ ہمیں تو دوبارہ نہیں قربانی کرنی. ہمیں تو کہا گیا ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ حضرت یسوع مسیح کی قربانی کی وہ ایک مثیل تھی، خدا نے ایک پری فگر دکھایا تھا کہ ایسا ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی جب اسی حوالے میں لکھا ہے کہ ایک فدیاتن بذبح عظیم، ایک عظیم فدیانہ بذبح عظیم. ٹھیک ہے. ایک عظیم ذبیحہ فدیہ کے طور پر دے دیا. عظیم ذبیحہ کون ہے؟
यसु मसीह जो कुल इंसानों के लिए बाइबल में लिखा, उन्होंने एक ही दफ़ा कामल कुर्बानी गुजरान कर तमाम जहान के इंसानों का कफ़ारा, गुनाहों का कफ़ारा दिया। हमारा अकीदा ये है, ठीक है, हमारी तालीम ये है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, हमने तो हर साल कुर्बानी नहीं करनी, लेकिन वहाँ पर क्लियरली एक नाम दिया हुआ है। अब कुरान मजीद में नाम नहीं है। कुरान मजीद में अगर वो लफ्ज़ भी है तो काला या बुनैया पुकारा छोटे बेटे को। और एक फिर इख्तलाफी मसले पे कैसे आप इतना बड़ा ये इवेंट और हज, वही हज, फिर आप इज़हा की भी जो वजाहत कर रहे हैं वो ये अज़हा की, कि क्योंकि वो खुश किया जाता था रोशनी में, इस वजह से इसे ईद उल अज़हा का नाम दिया, जबकि पहले ऐसा नहीं था। ये तो मैं अरबी वर्ड का बता रहा हूँ, रूट का। हाँ जी, कि ज़हीका या उससे जो आप कनेक्ट कर रही हैं ना। अच्छा, आपकी यहाँ पे मैं दो सवाल जो है ना समझाऊँ। एक सवाल तो मैं ये समझाऊँ कि उसके खाने का कहीं जिक्र नहीं है, सोख्तनी कुर्बानी का जिक्र है। ठीक है, ठीक है। और दूसरा सवाल आपका ये है कि क्यों फिर नाम नहीं दिया? क्लियरली जैसे बाइबल मुकद्दस में क्लियरली नाम दिया हुआ है। और मैं समझ गया। यानी पहला सवाल जो आपका ये है वो मैं ये समझाऊं कि इसको खाते क्यों हैं। तो देखिए, कुरान करीम में ये लिखा हुआ है कि दर हकीकत ये खुला इम्तिहान था और हमने एक बड़ा ज़बीहा उसके फिदिये में दे दिया। यानी एक और मेंढा आ गया, मेंढे का जिक्र नहीं, मेंढे का जिक्र नहीं, यानी कोई ऐसा जानवर है जो ज़बीहा हुआ है, जो हलाल किया गया, ठीक है। अब एक जानवर जो है ना वो, और जैसे मैंने आपको बताया कि रिवायत में है कि उसका सर भी वहाँ पे मिज़ाब रहमत के पास खाने काबा पे लटका हुआ था। एक जानवर हलाल है, आप ज़िबा करती हैं उसको। अब उसके दो ऑप्शन, ठीक है, या तो आप उसको गला सड़ा दें और फेंक दें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसको खा लें, ठीक है। या आप उसको क्या था वहाँ तो सोख्तनी कुर्बानी का जिक्र है ना, वहाँ वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वहाँ पे अब ये उन्होंने खाया नहीं खाया, जन्नत से मेंढा आया था। तो आप क्या समझती हैं कि हज़रत इब्राहीम को जब जन्नत का मेंढा दिया गया जिसको उन्होंने ज़िबा किया, ज़बीहा हुआ जो अल्लाह के नज़दीक, तो क्या उन्होंने उसको फेंक दिया, ज़ाया कर दिया, या वो गुरबा गरीब में या खुद खा लिया? अच्छा, यहाँ पर भी आपने बहुत खूबसूरत बात कर दी। मैंने आना था इस हदीस की तरफ से कि ये जन्नती मेंढा था, जन्नती बर्रा था जिसे मुहैया किया गया। तो ये जन्नती मेंढा, ये जन्नती बर्रा क्यों नहीं अहले इस्लाम बाइबल को ज़ाहिर पढ़ते नहीं हैं? इसको देखें, जन्नती बर्रा यसु मसीह थे, अजीब ज़बीहा अजीम मुहैया किया गया। आप खुद भी कहते हैं ये जन्नती बर्रा था, ये जन्नती बर्रा बाइबल उसको, हज़रत मसीह तो उस वक्त थे भी नहीं ना, तो तमसील है ना। हम तो कहते हैं ये खुदा ने एक ज़ाहिरन आज़माइश की थी। तो वो बाद में जाके पैदा होते हैं, बिल्कुल आखिरी नस्ल में जाके। ये तो ये वाकया तो बहुत पहले का है ना, तो उसका यानी अल्लाह ताला कह रहा है कि वो ज़िबा हो गया है। मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए यहाँ लिखा है रोमियो में, उसका 9वां बाब है। इसलिए कि जो इसराइल की औलाद है वो सब इसराइली नहीं, और ना इब्राहिम की नस्ल होने के सबब से सब उसके फर्जंद ठहरे, बल्कि ये लिखा है कि इजहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी। यानी जिस्मानी फर्जंद खुदा के फर्जंद नहीं बल्कि वादा के फर्जंद नस्ल गिने गए, क्योंकि वादा का कौल ये है कि मैं उस वक्त के मुताबिक आऊँगा और सारा के बेटा होगा। और फिर लिखा है कि इब्राहिम के 2 बेटे थे, एक लौंडी से और दूसरा आज़ाद से, मगर लौंडी का बेटा जिस्मानी तौर पर, आज़ाद का बेटा वादा के सबब से पैदा हुआ। गलतियों, अच्छा, लौंडी से ही एक तरफ तो वो कह रहा है कि वाइफ थी, वो थी वाइफ, लेकिन वो कौन वाइफ बनी? अच्छा, वो लौंडी से थी, लौंडी को वाइफ बनाया गया, तो फिर वो वाइफ हो गई ना, लौंडी तो नहीं रहा, लौंडी के बेटे तो नहीं रहे ना। नहीं, तो स्टेटस क्या था? वो हज़रत सारा के साथ आई थी उस जमाने में। नहीं, बिल्कुल आई, ठीक है, वो वाइफ बन गई, ठीक, फिर उनको वाइफ का बेटा कहना चाहिए था ना। वो किस लिए? वो जिस्मानी सोच से बनी थी ना। खुदा ने कहा था हज़रत इब्राहिम को कि तू सारा हाजरा को ले और अपनी बीवी बना, ये खुदा ने तो नहीं कहा था। खुदा ने नहीं कहा था, मगर वो लौंडी से तो बेटी नहीं हुआ ना, वो तो वाइफ से हुआ ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, लेटेस्ट स्टेटस आता है ना, मिसाल के तौर पे एक साहब है, वो ऐसी औरत से शादी करते हैं कि वो पहले क्रिश्चियन थी, ठीक है, क्रिश्चियन थी, वो मुसलमान करके शादी करते हैं, मिसाल दे रहा हूँ। तो ये कहा जाएगा इन्होंने क्रिश्चियन से शादी की या मुसलमान से शादी की? यही कहा जाएगा ना, जो उनका अपडेटेड स्टेटस है। अपडेटेड स्टेटस है। यहाँ पर हम खुदा के कलाम की बात कर रहे हैं ना,
خدا نے اس کو یہ نہیں کہا تھا کہ تو لونڈی سے شادی کر لے, خدا نے کہا تھا میں تجھے تیری بیوی سے بیٹا دوں گا, ٹھیک ہے, سارا ہی سے تیرا بیٹا کہلائے گا. یہاں زور یہی نا کہ سارا ہی سے نسل کہلائے گی, ٹھیک ہے, کیونکہ بائبل پورا ایمفیسس, اور اس زمانے میں یہ رواج تھا. تھوڑا سا میں سمجھ گیا آپ نے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے نا کہ جو چیز ابھی وجود میں نہیں آئی ہے اس کی مثال میں کیسے دے سکتا ہوں؟ اس کی مثال تو جیسے, کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے نا, بات یہی ہے, میں آپ سے بھی ہمیشہ یہی بات ہوئی ہے کہ ہمیں ساری کتابیں پڑھنی ہیں. ہم ایمان رکھتے ہیں, ایمان مفصل ہے کہ توریت, زبور, صحائف انبیاء, اناجیل اور قرآن مجید پر ایمان ہے, لیکن پڑھتے نہیں ہیں. اب بات یہ ہے کہ حضرت یسوع مسیح کا آپ کہہ رہے ہیں ابھی تو آئے نہیں, یسوع مسیح کا ذکر سب سے پہلا جو ذکر ہے نا ان کے پیدا ہونے کا, یہ تو 22ویں باب کی اب میں بات کر رہی ہوں, یہ جو قربانی کا ذکر 3 باب اور اس کی 15ویں آیت میں کلیئرلی آ گیا تھا کہ حضرت یسوع مسیح پیدا ہوں گے. جیسے یہ 3 باب اور اس کی 15ویں آیت, پیدائش کا صحیفہ اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت. آدم اور حوا کو جو باغ سے نکالا, ہاں جی ہاں جی, پھر ہاں جی 14, ہاں جی یہاں لکھا ہے, سنیے, یہ سب سے فرسٹ پریڈکشن ہے یسوع مسیح کی پیدائش کی. اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا, وہ تیرے سر کو کچلے گا, تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. یہ عورت کی نسل کون ہے؟ یسوع مسیح. یہاں تو نہیں لکھا نا, یہ تو آپ ڈال رہی ہیں نا الفاظ. نہیں, عورت کی نسل کون, اچھا مجھے بتا دیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کلیئرلی لکھا ہوا ہے, کلیئرلی مجھے بتائیے نا مسیح یسوع کا کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ عورت کی نسل سے, اور کوئی مجھے بتا دے, یسوع مسیح کے علاوہ کوئی بتا دے جو عورت کی نسل سے پیدا ہو. دیکھیں مرد اور عورت کی نسل سے, دونوں کی نسل سے انسان چلتے ہیں نا, مگر یسوع کا ذکر تو یہاں نہیں ہے نا. آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا. جب دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ یہاں میرا نام کلیئرلی لکھا ہوا ہے اور وہاں فیصل نہ لکھا ہوا ہو, تو آپ یہ کہیں گے کہ دیکھیں یہاں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے نا. نہیں, اور ایگزامپل دے دیں جو صرف عورت کی نسل سے پیدا ہو. یہ بات آپ کی یہ بات آپ کی صحیح ہے, کوئی اور ایگزامپل نہیں ہے. میں کہتا ہوں وہ خدا کا ایک معجزہ ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے, مگر کلیئرلی یہاں نہیں لکھا ہوا نا یسوع مسیح. ابھی آپ نے مجھے کہا کہ قرآن کریم میں یسوع مسیح کلیئرلی لکھا ہوا ہے, تو میں نے کہا دکھائیے. آپ یسوع مسیح کا نام تو نہیں دکھا پا رہی نا. عورت کی نسل سے پوری بائبل میں ایک پریڈکشن دے دی گئی کہ عورت کی نسل سے, جہاں پر ہی دے دی گئی پریڈکشن, اور وہ آگے جا کر ہزاروں سال بعد پر پوری ہوئی وہ پریڈکشن. آپ نے کہا یسوع مسیح کا نام لکھا ہوا ہے, دیکھیں نام سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ یسوع مسیح کی عورت کی نسل سے, کیونکہ عورت کی نسل سے ایک ہی پیدا ہوا ہے, وہ یسوع مسیح. اچھا, آپ کا جو دوسرا سوال تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کا نام کیوں نہیں لیا, اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ نام اہم نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, قابیل اور حابیل, ان میں لڑائی ہوئی, قابیل نے قتل کیا حابیل کو, ٹھیک ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قابیل دونوں نام نہیں لیے. اس میں جو میسج ہے نا وہ بتانا مقصود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ بشارت کا لفظ استعمال کیا, فبشرناہ بغلام حلیم. تو ایک انڈرسٹینڈنگ یہ آ رہی ہے کہ وہاں جو ہے وہ نام اہم نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہاں وہ واقعہ اہم ہے کہ اس واقعے کا پس منظر کیا ہے, اس واقعے کی پیش نظر کیا ہے. معاف کیجیے گا, پس منظر نہیں, پیش نظر کیا ہے, کہ اس سے اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے کہ ابراہیم کیا بڑھاپے میں 86 سال کی عمر میں مدتوں کے بعد نا امید ہو گئی تھی, ان کی بیوی بھی, وہ بھی, بیٹا ہوا, پھر وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے. یعنی جب اس کو بہت سخت ضرورت ہوتی, 100 سال کا, 98 سال کا, 99 سال کا ایک شخص, اس کو کتنی ضرورت ہوگی کہ اس کے ساتھ کوئی اولاد ہو, ٹھیک ہے. تو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ اب اس کو تم قربان کر دو. یعنی پہلی ایک قربانی لی گئی تھی, ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا, دوسری قربانی یہ لی گئی, ٹھیک ہے. تو اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ میسج اہم ہے. وہ اسحاق ہو, اسماعیل ہو, وہ کوئی بھی ہو, XYZ کچھ بھی ہو, میں یہ سمجھتا ہوں اس لیے نام نہیں لیا گیا. اچھا, اس میں پھر تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے نبوت جو ہے ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کی نسل میں رکھ دی. بار بار جہاں پر یہ ایک ابراہیم کی نسل میں رکھی, ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کی نسل میں رکھ دی. کہاں پہ ہے قرآن کریم؟ یہ میں 5 حوالے یہ بھی آپ کو بتا دوں. قرآن کریم, ہاں جی, قرآن مجید کے حوالے. جی, اس میں جو بڑی اہم بات ہماری ابھی ڈسکشن چل رہا تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا، تو اب وہ فدیہ، وہ جو ذبیحہ ہے وہ اس کو کھا لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں 108 میں کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا، ٹھیک ہے، یعنی ہم اس کو بعد میں جاری رکھیں گے۔ تو یہ مسلمان جو کرتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، بلکہ یہ سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہا ہے، وہ قربانی کر کے اس واقعے کی یاد تازہ کر رہا ہے۔ اس میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ اس میں بہت سارے جگہوں پہ ریاکاری آ گئی ہے، دکھاوا آ گیا ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ بھئی محلوں میں لے کے گھوما جاتا ہے اور جانور کو سجایا جاتا ہے، غریب کے دل پہ کیا گزرے گی، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے۔ اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ غریب کو بھی گوشت کھلاتے ہیں، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ تو سارا سال جو امیر لوگ ہیں وہ گوشت کھاتے رہتے ہیں، تو آپ بہتر یہ ہے کہ غریبوں کو ہی جو ہے نا وہ بانٹ دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے باقی رکھی، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 مینڈے جو ہے نا وہ ذبح کیے، ایک مینڈا اپنا اور اپنی 9 بیویوں کی طرف سے، اور ایک مینڈا اپنی امت کی طرف سے ذبح کیے۔ اچھا، وہ جو سوال ایک آیا تھا کہ بھی کیوں حضرت ابراہیم یا اسحاق یہ کیوں ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت اسحاق کو لے کے حضرت ابراہیم حضرت اسحاق کو جو ہے قربانی کے لیے لے کر گئے تھے، تو قرآن مجید میں سورہ انبیاء ہے، سورہ سعد ہے، اور سورہ ہود ہے، سورہ صفات ہے، سورہ ہجر ہے، متعدد مقامات پر جو ذکر آیا حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر آیا ہے، اور جہاں یہ بات کی ہے کہ نبوت اور پیغمبری جو ہے وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی نسل میں رکھ دی۔ وہاں بعد میں ضرور 1-2 جگہ حوالے ہیں جہاں پر لیٹر آن حضرت اسماعیل کا ذکر آتا ہے، لیکن جب تواتر سے بات ہوتی ہے وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی بات ہوتی ہے، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب۔ کہیں بھی آپ کو ایسے یہ حوالہ نہیں ملے گا، جہاں بھی ملے گا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، جو کہ بائبل کا بھی یہی ہے کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا۔ آج بھی کرسچن بھی یہ دعا کرتے ہیں اور اہل یہود بھی یہ دعا کرتے ہیں، اور یہ بائبل کی بھی یہی ٹرم ہے، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا، اور یہی ٹرم ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتی ہے کہ پیغمبری اور نبوت جو ہے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی نسل میں رکھی گئی ہے۔ اور ایک جگہ اسماعیل کا بھی ذکر آ گیا۔ ہاں جی، اسماعیل کا بھی ذکر ہے کہ ان کو بھی نبی بنایا گیا۔ تو ہم مقصد کیا ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ کس کی ہوئی تھی، کس مقصد سے ہوئی تھی، ہمیں اس کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے، اور یہ جو سوشل ٹرینڈ بن گئے ہیں ان ٹرینڈز کی ہمیں حوصلہ سے کھینچنی کرنی ہے، تاکہ یہ جو دکھاوا آ گیا بہت زیادہ اس کے اندر وہ معاشرے سے ختم ہو سکے۔ شکریہ بہت بہت مفتی صاحب، آج آپ یہاں پر تشریف لائے اور ہم نے ایک سیر حاصل گفتگو کی، اور یقیناً ناظرین کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا، اور آپ بھی تحقیق کیجئے تاکہ یہ جو اجنبیت ہے دونوں ادیان کے بیچ میں اس کو دور کیا جا سکے اور ہم ایک دوسرے کے قریب آ سکیں۔ شکریہ۔ میں آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ قرآن کریم کو بھی سمجھ کے پڑھیں، اور اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ، صحائف انبیاء، ان کو بھی سمجھ کے پڑھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی چوتھی کتاب ہے، آخری کتاب ہے۔ اس سے پہلے جو 3 کتابیں اور صحائف انبیاء ہیں ان کو بھی آپ دیکھیے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ یہ ہمارے چینل پہ نیچے بھی سوال کر سکتے ہیں، فیس بک پہ بھی سوال کر سکتے ہیں، اور ایسا کوئی سوال ہے جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہو یا ہمیں بھی کوئی سوچنے کا موقع ملے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ آپ مجھے فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، مفتی فیصل جاپان والا۔ یوٹیوب پہ بھی میرا چینل ہے مفتی فیصل جاپان والا کے نام سے، اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ بھی اپنے چینل کو۔ ہاں جی، زالہ شفیق پیج بھی ہے میرا، اور crwcchannel.com، اس پر آپ میری دیگر ڈیبیٹس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور مل کر ضرور سیکھیں بھی اور آگے بھی بڑھیں، اپنے ذہنوں کو بھی کھول دیں۔ تھینک یو۔